ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں سمجھتا تھا میرے اپنے مجھے میرے باپ کی آخری نشانی سمجھ کر سینے سے لگائے پھرتے ہیں، جبکہ وہ تو میرے باپ کی طرح مجھ سے بھی نفرت کرتے تھے۔ میں ان کی خاطر ان کی عزت کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، اور وہ وہی تھے جنہوں نے میری زندگی اور میرے باپ کی زندگی برباد کر دی تھی۔ ان سے رشتہ جوڑنے کے لیے ان کے ساتھ رہا اور وہ مجھے ہی آزماتے رہے اور مجھ سے میری حقیقت چھپائے رکھی۔ مجھے میرے ہی باپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا نام نثار ہے۔ میرا تعلق عارف والا سے ہے۔ میرے والد اپنے علاقے کے بہت بڑے پیر تھے۔ بہت سے فیصلے ان کی رضامندی سے ہوتے تھے۔ میرے والد میری پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وجہ خاندانی جھگڑا تھا۔ میرے ابو اپنے خاندان کے بہت سمجھدار شخص تھے۔ ان کے خاندان میں لڑکے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے کیونکہ پیسہ عام تھا اور زمین جائیداد بھی بہت تھی، اسی لیے کوئی بھی زیادہ پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتا تھا۔ میرے ابو کے 4 بھائی تھے اور 2 میری پھپھو تھیں جو اپنے بھائی پر جان دیتی تھی۔ میرے چچا زمین اور کاروبار سنبھالتے تھے۔ میری چاچی جو نہایت ہی نفیس خاتون تھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک فاطمہ اور دوسرا فہد۔ فاطمہ کو ہمیشہ ہی مجھ سے دشمنی رہی کیونکہ وہ مجھے اس خاندان کا حصہ نہیں سمجھتی تھی۔ میرے ابو زیادہ شہر میں ہی رہتے تھے، اب کبھی کبھار ہی گاؤں آتے۔ ابا کے بھائی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ گاؤں کم آئیں اور وہ سب کچھ خود ہی سنبھال لیں۔ ابو کبھی اگر آ کر کسی معاملے میں بولتے تو میرے چچا انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے کہ تم یہاں کے رسم و رواج کو نہیں جانتے۔ انہیں میرے ابو کا اپنے کسی معاملے میں بولنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ابو نے بھی ان کے ہر معاملے سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ مہینوں میں آتے، وہ بھی کبھی صرف دادا پھپھو سے ملنے یا اپنی بھابھی جن سے اپنی ماں کی طرح ہی محبت کرتے تھے۔ گرمیوں میں ابو گاؤں آئے تو میری تائی نے میرے ابو سے کہا کہ میں اپنی دیورانی کو لے آؤں گی، اب سارا گھر مجھ پر چھوڑ رکھا ہے، کچھ ذمہ داری بانٹو تمہاری بیوی کے ساتھ۔ ابو مسکرانے لگے اور بولے کہ اگر آپ کو آپ جیسی کوئی ملتی ہے تو لے آئیں، آپ کی فوٹو کاپی ہو۔ ابا کو اپنی بھاوج بالکل ماں جیسی لگتی تھی۔ چاچی میرے ابو کے شادی اپنی بہن سے کروانا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے میرے دادا کو بھی راضی کر لیا، لیکن میرے ابا کے بھائی چاہتے تھے کہ ابھی شادی نہ ہو۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر شادی ہو گئی تو میرے ابو گاؤں میں ہی رہنے لگیں گے، اور وہاں کے لوگ پہلے ہی میرے تایا اور چچا کے مقابلے میں میرے ابو کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک بار جب میرے ابو گاؤں آئے تو ان پر کسی نے گولیاں چلا دی، وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ میرے دادو کو جب میرے ابو کے قتل کی خبر ملی تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس طرح ایک ہی دن باپ بیٹے کا جنازہ نکلا۔ میرے تایا اس حادثے کے بعد بہت شدید بیمار رہنے لگے۔ تائی بتاتی ہیں کہ وہ پورا مہینہ چلنے پھرنے سے بھی رہ گئے تھے۔ انسان جتنا بھی مضبوط ہو اپنوں کے بچھڑنے کا غم توڑ دیتا ہے۔ میرے تایا بالکل ہی بدل کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے پنچایت کے فیصلے کرنے چھوڑ دیے تھے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، لیکن الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ وہ اب گھر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ تائی کہتی تھی کہ انہیں اس بات کا شدید دکھ تھا، جس بھائی سے وہ جان چھڑواتے تھے وہ ان کو ہمیشہ کے لیے ہی چھوڑ کر چلا گیا، اور جس باپ کی وجہ سے وہ بہت بہادر تھے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ 6 ماہ گزر گئے، تایا کی وہی حالت تھی۔ تائی ان کو اور اپنے بیٹے کو سنبھال رہی تھی، وہ خود بھی ماں بننے والی تھی۔ اس حال میں ان کے لیے بہت مشکل تھا سب کچھ دیکھنا۔ ایک دن ایک کال آئی، تائی سے پوچھا گیا شہلا بھابھی ہیں؟ تائی نے کہا کہ ہاں میں شہلا ہوں۔ فون کرنے والی نے جو کہا اس کو سننے کے بعد تائی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسی وقت بھاگ کر تائی کے کمرے میں گئی، انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی فراز کا بیٹا ہوا ہے۔ اس کی بیوی کا فون تھا۔ تائی نے حیرانی سے تائی کو دیکھا، وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور اگلے دن وہ بیوی کو لے کے فراز کی بیوی کے پاس پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ ایک بچے کو جنم دے کر زندگی کی بازی ہار چکی ہے۔ تائی نے اس بچے کو گود میں لیا اور وعدہ کیا کہ خود سے اس بچے کی پرورش بالکل اپنے بچے کی طرح کریں گے، اور پھر گاؤں لے کر آ گئے۔ سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی۔ عقیقہ اتنا شاندار تھا کہ لوگوں نے ایک عرصے تک یاد رکھا۔ تایا کی مجھ میں جان تھی، میرے رونے کی آواز سن لیتے تو سارے گھر کی شامت آتی، اپنے بچوں سے زیادہ مجھے توجہ دیتے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فہد بھائی تو سب سمجھتے تھے، بڑے تھے، لیکن فاطمہ کو مجھ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ فاطمہ اب ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہی تھی، میں بھی شہر میں رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ مجھے بھی بتایا لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم گھومو پھرو مزے کرو، گاؤں میں تمہارا کیا کام۔ جب گھر جاتا تو واپسی پر اسے بھی لے جاتا، میرا اسے لینے جانا اسے ہمیشہ ہی برا لگتا تھا۔ وہ سارا راستہ بڑبڑاتی رہتی اور گھر جا کر واویلا کرتی، اپنی ماں سے بھی جھگڑتی کہ اس نمونے کو کیوں بھیجا مجھے لینے۔ وہ اسے ڈانٹتی اور کہتی کہ تجھے میرے بیٹے سے دشمنی کیا ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو ہاتھ دھو کر۔
وہ ہر بار ہی کہتی کہ اگر اگلی بار اسے بھیجا تو میں آنے سے انکار کر دوں گی، لیکن ہر بار ہی وہ اپنے کہے سے شاید تایا کی وجہ سے مکر جاتی تھی اور میرے ساتھ آنے پر مجبور ہو جاتی۔ اس دن بھی میں گھر جا رہا تھا جب گھر سے چاچی کی کال آئی، کہنے لگی نثار آتے ہوئے فاطمہ کو لے آنا۔ میرا دل چاہا ان کی لاڈلی بیٹی کے خیالات ان کو بتا دوں، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں میری وجہ سے کوئی دکھ پہنچے۔ میں ہاسٹل پہنچا تو وہاں وارڈن نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا۔ پہلے میں باہر گیٹ پر ہی رکا رہا، فاطمہ باہر آ جاتی تھی۔ آج گرمی بہت زیادہ تھی، اسی لیے میں اندر آ گیا۔ وارڈن نے جب کہا کہ ڈرائیور کچھ دیر انتظار کرو، میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے غصے سے اندر آتی فاطمہ کو دیکھا۔ یقیناً اس نے ہی یہ کہہ رکھا ہوگا کہ میں اس کا ڈرائیور ہوں۔ میں نے اسے باہر آ کے ٹھیک ٹھاک سنائی، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، صرف تایا کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ اگر ان کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں لینے کبھی نہ آتا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا۔ وہ بھی شروع ہو گئی۔ اس نے میری گاڑی سے میری چیزیں نکال کر باہر پھینکی۔ مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں نے بھی اس کا بیگ گاڑی سے باہر پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ کچھ دور آ کے مجھے چچا کا خیال آیا، پھر سے آ گیا۔ میں نے گاڑی روک دی، کچھ دیر خود کو نارمل کیا اور بے شرموں کی طرح واپس آیا۔ وہیں کھڑی تھی، جسے یقین تھا کہ میں واپس آؤں گا۔ گھر آئے تو اس نے چاچی سے میری شکایتیں لگانی شروع کر دی۔ کہا کہ اس سے رشتہ داری کیا ہے؟ کسی عورت نے آپ سے کہا کہ یہ چاچو کا بیٹا ہے، آپ نے مان لیا، کیا پتا وہ عورت جھوٹ ہو۔ مجھے تو یہ کوئی خاندانی شخص لگتا ہی نہیں۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ میں اندر آ رہا تھا لیکن مجھے لگا میں تو کہیں کا بھی نہیں رہا۔ میری تو ذات ہی سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ چاچی نے فاطمہ کو تھپڑ مار دیا اور اب اسے سنا رہی تھی کہ تم ایک جاہل اور بد دماغ لڑکی ہو جسے وقت کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ مجھے ان لوگوں سے بہت محبت تھی اور آج بھی بہت پیار آیا۔ شکر ہے کوئی تو تھا جسے میں عزیز تھا، لیکن کسے پتا تھا کہ مجھ پر انگلی اٹھانے والی ہی جب حقیقت کھلے گی تو یہ بھی وہیں کھڑی ہوگی۔ یہاں میں جتنے دن میں گاؤں میں رہا، تایا مجھے ہر جگہ ساتھ ساتھ رکھتے۔ میں بھی ان کے ساتھ سائے کی طرح رہا۔ جب ہم گھر آئے تو پتہ چلا فاطمہ لڑکے اکیلی چلی گئی ہے۔ تایا بہت غصے میں تھے اور اپنی بھابھی سے کہا کہ اسے واپس بلواؤ، بہت پڑھائی ہو گئی۔ کیا تعلیم اس لیے ہے کہ یہ باغی ہو جائے؟ اسے یہ بھی احساس نہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں اکیلی باہر نہیں جاتی۔ انہوں نے مجھے کہا فوراً جاؤ اسے واپس لاؤ۔ میں نے ان کی طرف دیکھا جو بہت پریشان تھے۔ میں نے کہا ڈرائیور کو کال کرتے ہیں، وہ لے آئے گا۔ جب ڈرائیور کو کال کی تو اس نے کہا کہ میں چھوڑ کر واپس آ رہا ہوں، اگر کہیں تو واپس چلا جاؤں۔ میں تایا سے کہا کہ اس دفعہ جانے دے، اگلی بار ایسا کرے گی تو دیکھ لیں گے۔ لیکن تایا کو لگ رہا تھا کہ جو لڑکی بتائے بغیر گھر سے ہاسٹل کے لیے نکل گئی وہ کل کو بڑے بڑے فیصلے بھی خود ہی کر لے گی۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ وقت ایسے ہی گزر گیا تھا لیکن میرے اور فاطمہ کے اختلافات ویسے ہی رہے۔ اس دوران میں نے اپنی ماں باپ کے رشتے کی شناخت ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بات ہی مایوس ہوا۔ پڑھائی سے دلچسپی نہ تھی، اس لیے پڑھ لکھ نہ سکا۔ ایک تایا لوگوں کے پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا، جو کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے زیادہ پڑھنے کی، دفع کرو، اپنی زمینیں سنبھالو۔ فاطمہ بھی بی ایس سی کے بعد گھر پر ہی تھی۔ تایا نے اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تایا کی بڑی بیٹی کے رشتے کے لیے تایا نے میری پھپھو کے بیٹے کو پسند کیا تھا اور کچھ دنوں میں ان کی شادی تھی۔ سارے گھر میں چہل پہل تھی۔ بہت عرصے بعد اس گھر میں رونق دیکھنے کو ملی تھی۔ مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ تائی نے مجھ سے کہا کہ کچھ دن اگر یہاں آ جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ لڑکیوں جیسے کام ہے، بھلا تیل لگانا یا مہندی لگانا، ان میں میرا کیا کام؟ باقی سارے انتظام میں اور فہد کر چکے تھے، آپ فکر نہ کریں۔ اسی وقت ایک بچہ آیا اور کہا کہ باہر کوئی آپ کو بلا رہا ہے۔ میں گیٹ پر آیا تو چوکیدار نے بتایا کہ ایک عورت تھی، یہ ڈبہ دے گئی ہے اور چلی گئی ہے۔ میں نے اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اپنے کمرے میں آ کے دیکھنے کے لیے کھولا ہی تھا جب باہر کسی نے مجھے آواز دی۔ میں اسے پھر دیکھنے کا سوچ کر دراز میں رکھا اور باہر آ گیا۔ بارات والے دن گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے اپنا لہنگا جلا لیا تھا اور اب سوگ منایا جا رہا تھا۔ چاچی نے کہا کچھ اور پہن لو، لیکن اسے اپنے لہنگے جیسا ہی لہنگا چاہیے تھا۔ کچھ دیر میں بارات کو نکلنا تھا لیکن اس نے الگ ہی مسئلہ کر رکھا تھا۔ جب چاچی میرے پاس آئی اور کہا کہ نثار بیٹا تم ایسا کرو، فاطمہ کو لے کر بازار چلے جاؤ اور ویسا ہی لہنگا دلا دو، نہیں تو یہ ایسے ہی روتی رہے گی۔ ہم لوگ میرج ہال پہنچتے ہیں، تم اسے وہیں لے آنا۔ میں چاچی کو اب کیا کہتا؟ ویسے بھی مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ فاطمہ کو سر پر چڑھانے میں ان سب کا ہاتھ تھا۔ وہ بہت زیادہ مغرور ہو چکی تھی۔ اسے میں جاہل لگتا تھا اور خود کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ سمجھتی تھی۔ بہت خوار ہونے کے بعد بھی ویسا لہنگا نہیں مل رہا تھا اور فاطمہ کا منہ بن چکا تھا۔ میں ایک سائٹ پر فون پہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا جب فاطمہ نے میرا فون لیا اور آف کر دیا۔ کہنے لگی وہاں نکاح ہو جائے گا، تم یہاں فون پر لگے رہو۔
میں نے کہا یہ سب میری وجہ سے نہیں ہو رہا، تم کچھ خیال کر لیتی، اکلوتے بھائی کی شادی ہے اور تم یہاں خود بھی خوار ہو رہی ہو اور مجھے بھی کر رہی ہو۔ اچانک اس کی نظریں سامنے ایک ڈریس پر پڑی اور اس نے کہا کہ ہو گیا مسئلہ حل، اور میں نے شکر کیا کہ مزید خواری سے بچ گئے۔ اسے میرج ہال چھوڑ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ لڑکی ایک مصیبت تھی جو جب تک میرے سامنے رہتی مجھے لگتا میرے سر پر کسی نے بوجھ لاد دیا ہے۔ اسے مجھ سے جتنی نفرت تھی مجھے اس سے دگنا زیادہ خار تھی۔ اس سے شادی کے ہنگامے کے بعد زندگی پھر سے معمول پر آ گئی۔ میں ایک کام کے سلسلے میں فیصل آباد میں تھا جب فہد نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی فیصل آباد آ رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور میں فیصل آباد والے گھر کے معاملات کو کچھ دیکھ لوں۔ میں نے گھر فون کیا، چوکیدار کو کچھ ہدایات دیں اور کام سے فری ہو کر جب گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ آ گئے ہیں۔ ساتھ فاطمہ بھی تھی اور میں حیران تھا اس لڑکی کی عقل پہ۔ اسے یہ تک خیال نہ آیا کہ شادی شدہ جوڑا تو گھومنے پھرنے نکلا تھا، وہ کیوں کباب میں ہڈی کا رول ادا کر رہی تھی؟ میں نے دل ہی دل میں اسے بہت سنائی اور یہ بات چاچی سے کی تو کہنے لگی کہ میں نے اسے روکا تھا لیکن اللہ جانے اسے کب عقل آئے گی۔ مجھے دوسرے دن واپس جانا تھا اور میں جا رہا تھا۔ فہد میری وجہ سے اپنے پروگرام کو خراب نہ کریں۔ جیسے ہی نکلنے لگا فاطمہ نے کہا رکو بات سنو۔ اس کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے نوکر کو آواز دے رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور کہا فرمائیں۔ کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں میں نے غلط کر دیا یہاں آ کر، تو اگر تم جا رہے ہو تو مجھے بھی لے چلو۔ میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ اب کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے گھور کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بہت جلدی خیال نہیں آ گیا آپ کو؟ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنا بیگ لے آئی۔ ہم لوگوں نے فہد کو میسج کیا کہ ہم جا رہے ہیں اور گھر کے لیے نکل آئے ہیں۔ یہ لڑکی ایسی جذباتی تھی کہ ہر وقت ناک پر غصہ اور غرور رہتا، لیکن اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آنے والا وقت کیا کر دے گا۔ ایک دن چھوٹی چاچی آئی اور پتہ نہیں تائی سے کیا کہا کہ جانے کے بعد تائی پریشان ہی رہی۔ میں نے تائی سے پوچھا کیا بات ہے؟ تائی نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ ایک دن میں رات کو گھر واپس آیا تو میری چھوٹی چاچی کی بیٹی کی کال آئی۔ حیران تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہماری بات نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگی میں انتظار کرتی رہی کہ تم کال کرو گے۔ میں نے کہا اب ایسا کیا ہو گیا جو مجھ پر فرض ہو گیا تھا کہ میں تمہیں کال کرتا؟ تو کہنے لگی اپنی تائی سے پوچھیں، کال کٹ گئی تھی۔ میں حیرانی سے فون دیکھ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی مجھے جو پتا چلا میرے لیے بہت حیرانی کا سبب تھا۔ چھوٹے چاچو نے اپنی بیٹی کا کہا تھا اور تائی جانتی تھی کہ وہ لڑکی بہت بد زبان اور فیشنیبل ہے اور مجھے ایسی لڑکیوں سے بہت چڑ تھی۔ میں نے انہیں منع کیا لیکن ان کا خیال تھا کہ اس طرح سے ساری بات ان پر آ جائے گی کہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری شادی ان کی بیٹی سے ہو۔ میں نے اپنی کزن کو کال کیا اور اسے کہا کہ میں فی الحال شادی نہیں کر سکتا، اگر تم انتظار کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اگلے کچھ سالوں میں سوچوں گا۔ اسی وقت باہر شور کی آواز آنے لگی۔ میں نے فون بند کیا، باہر آیا تو چاچی بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ میں نے بھاگ کر انہیں سنبھالا۔ تبھی ایک نوکر نے بتایا کہ فاطمہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی اور واپسی پر اسے اغوا کر لیا گیا۔ چاچی کو اسپتال پہنچا کے میں اور فہد بھائی پولیس کی مدد سے فاطمہ کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ چاچی کو ہوش آیا تو سب سے پہلے فائزہ کا پوچھا، لیکن ہمارے پاس ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ اسی طرح دن گزر گئے تھے۔ چاچی کی حالت بھی نہیں سنبھل رہی تھی اور فاطمہ کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن ایک فون آیا، 20 لاکھ روپے تاوان مانگا گیا۔ یہ اغوا برائے تاوان تو اس کا ہی کیس لگ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ان کی ڈیمانڈ مان لی اور کہا کہ وہ لوگ فاطمہ کو چھوڑ دیں، ہم پیسے لے آتے ہیں۔ ایک جگہ کو انہوں نے بتایا، ہم لوگوں نے پیسے وہاں پہنچا دیے۔ ان لوگوں نے فاطمہ کو چھوڑ دیا جس کے چہرے کے نشانات بتا رہے تھے کہ اسے مارا گیا ہے۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ فاطمہ کے بھائی کی حالت مجھ سے زیادہ بری تھی۔ چچا اور چاچی نے تو اپنے حواس میں ہی نہیں تھے، سارے خاندان کی عزت داؤ پر لگ گئی تھی۔ سارا گاؤں باتیں کر رہا تھا۔ کچھ رشتہ دار کہہ رہے تھے لڑکی ذات کو اتنا پڑھانے اور آزادی دینے کی کیا ضرورت تھی۔ ابھی لوگ اس صدمے سے نکلے نہیں تھے جب کچھ لوگ ہمارے گھر آئے جو برادری کے تھے۔ کہنے لگے یہ لڑکی اب خاندان میں کسی کے قابل نہیں رہی، یا تو گھر سے نکال دو یا خود برادری سے بے دخل ہو جاؤ، کسی خوشی غم میں تم لوگوں کو نہیں بلایا جائے گا۔ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ فاطمہ بھاگ گئی تھی اور یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ میرے خاندان پہ وہ وقت بہت برا تھا۔ میں یتیم لاوارث لڑکا تھا لیکن میرے باپ کے بھائیوں نے مجھے اپنے بیٹے سے کم نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کروں گا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میری چھوٹی چاچی جو مجھے سمجھانے کے لیے آگے بڑھی اور کہا کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ چاچا کو ذلیل کرنے آ گئیں ان لوگوں کے ساتھ، لیکن میں یہ نہیں سن سکتا کہ احسانات بھلا دیے جائیں، لیکن میں چاچا کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ چاچا برادری سے بے دخل نہیں ہوں گے، مجھے کریں بے دخل کیونکہ میں فاطمہ سے شادی کر رہا ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔
میں نے فاطمہ سے نکاح کر لیا، لیکن چاچی نے کہا کہ وہ خاندان کی وجہ سے اپنی اولاد کو گھر سے نہیں نکال سکتی۔ کہتے ہیں نا، لوگ تماشا دیکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، لیکن جن کا تماشا بنا دیا جائے وہ ساری عمر نہیں بھولتے۔ فاطمہ تو اب مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ میں جب گھر آتا تو وہ سامنے بھی نہ آتی۔ میں نے بھی خود کو مصروف کر لیا۔ چاچی مجھے وقتاً فوقتاً سمجھاتی رہتی کہ بیٹا، اب تم دونوں میاں بیوی ہو، یوں الگ کمروں میں رہنا اور ایک دوسرے سے انجان رہنا یہ ٹھیک نہیں۔ جو بھی اختلافات ہیں دور کر لو۔ اسے وقت دو، اگر تم مشکل دور سے گزر رہے ہو تو وہ بھی کم تکلیف میں نہیں ہے۔ لیکن میں جب بھی فاطمہ کے بارے میں سوچتا مجھے اس کا میرے والدین سے اور مجھ سے نفرت کا رویہ یاد آتا۔ یہ رشتہ بھی صرف ابا کے خاندان کی وجہ سے ہی جوڑا تھا، اور پھر وہ مجھے اس قابل بھی کہاں سمجھتی تھی کہ شوہر کا درجہ دیتی۔ وہ تو مجھے جاہل اور گنوار کہتی تھی۔ میں خود اس رشتے کو اس کے لیے قید نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے اپنا رویہ بدلنا پڑا۔ فاطمہ کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اب فاطمہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کہنے شروع کر دیے۔ پتہ نہیں مجبوری میں یا صرف اپنے والدین کو دکھانے کے لیے اب وہ بھی مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے اپنے رشتے کو صرف بڑوں کی خوشی کے لیے اور فاطمہ کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے وقت دینے کا سوچا۔ ایک دن فاطمہ نے مجھ سے معافی مانگی کہ وہ اتنا کچھ کہتی رہی میرے بارے میں اور خود کو بہت اعلیٰ سمجھتی تھی۔ میرے غرور نے مجھے تباہی کے دن دکھائے۔ اگر میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ کہیں کی نہ رہتی۔ اس کے والدین کیا کرتے؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ ڈبہ کمرے کی صفائی کے دوران دراز سے ملا ہے، جس میں آپ کے والدین کا نکاح نامہ ہے، جسے تمہاری والدہ کی بہن نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میں نے جلدی سے ڈبہ کھولا جس میں نکاح نامہ تھا۔ مجھے ثبوت مل گیا تھا کہ میں فراز احمد کی اولاد ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے میری پہچان کی تصدیق کر دی تھی۔ میرے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے تھے جو میں لوگوں کو کبھی نہیں دے سکا تھا۔ ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے ایک دوست نے مجھے اسپتال پہنچایا۔ شکر ہے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ ہم لوگ ٹیسٹ کروا کر باہر نکلے تو میری کزن نے مجھے وہاں اچانک مل گئی۔ مجھے دیکھا تو میرا پوچھنے کے لیے میری طرف آ گئی۔ میں نے بھی چاچی کا حال احوال پوچھا۔ اس دوران پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر اس کا منگیتر ہے۔ میں نے مبارکباد دی اور باہر نکل آیا، لیکن رپورٹس دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے وہ دن سڑکوں پر گھومتے پھرتے گزارا۔ میری بیوی بہت مشکل سے میری طرف لوٹی تھی۔ میں تو پہلے ہی خود کو اپنے جاہل ہونے کی وجہ سے اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے یہ بات اس سے چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے والد کے خاندان کے مجھ پر بہت احسانات تھے، میں وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ وقت بس ایسے ہی گزر رہا تھا جب وہ واقعہ ہوا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد فاطمہ کچھ دیر کا بول کر دوست سے ملنے گئی، لیکن رات ساری گھر نہ لوٹی۔ میں نے اسے اس کی ہر دوست کا پوچھا، پر وہ کہیں نہیں تھی، جبکہ اس کی ایک دوست نے کہا کہ وہ دوپہر کو آنے والی تھی پر آئی نہیں۔ میں ساری رات اسے ڈھونڈتا رہا۔ جب وہ اگلے دن صبح تھکی ہوئی گھر آئی اور بولی راستے میں مجھ سے کسی یتیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو ساری رات پھر اسی کے ساتھ اسپتال میں تھی۔ ابھی روز ہونے لگا۔ میں بہت پریشان تھا۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو چاہ ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر اب یہ کیا تھا؟ میں اگر فاطمہ سے کچھ کہتا تو بات پھیل جاتی، اسی لیے اپنی بدنامی کے ڈر سے چپ ہو گیا۔ ڈیلیوری کے دن یوں قریب آ رہے تھے، مجھے اس کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا تو اندر سے اپنی کزن کی آواز سن کر وہیں رک گیا۔ وہ میرے دوست کو شاباش دے رہی تھی۔ اس نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب نثار کو فاطمہ سے نفرت ہو جائے گی۔ وہ اسے جلد ہی چھوڑ دے گا، اور جب فاطمہ کو پتہ چلے گا کہ نثار اسے بدچلن سمجھتا ہے تو اسے بھی اپنے شوہر سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب ہم نے ان میں غلط فہمی ڈالی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تو نثار بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جعلی رپورٹ تھی جو ہم نے دی تھی۔ مجھے لگا اگر میں نے دیوار کا سہارا نہ لیا تو شاید میں گر ہی جاؤں گا۔ ہمارے اپنے ہی ہمیں رسوا اور ذلیل کرنے والے تھے۔ میرا دوست ہی دھوکے باز نکلا۔ میری کزن جسے خون کا رشتہ تھا وہی دشمن تھی ہماری۔ اب میرا دوست میری کزن سے اپنی محبت اور میری کزن کا اس سے شادی کا وعدہ یاد دلا رہا تھا۔ میں نے وہیں سے واپسی کی راہ لی اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ تیاری کرو، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے اب اس شہر میں اپنے رشتوں سے دور جانا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے مکروہ چہرے دیکھوں اور مجھے ان کے رویے یاد آئیں۔ میں فاریہ کو لے کر مری آ گیا اور یہیں رہنے لگا۔ میری ایک بیٹی ہے۔ ہم بہت خوش تھے۔ میں بہت شکر گزار تھا جلد بازی میں نے اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے نہیں نکال دیا، نہیں تو ساری عمر پچھتاتا رہتا۔ فاطمہ کی اپنے والدین سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ وہ لوگ ملنے بھی آتے رہتے ہیں۔
واپس جانے کا بھی کہتے ہیں، لیکن میں کچھ لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ فاطمہ نے مجھے سمجھایا ہے کہ میں واپس چلوں، اس کی ضد پر میں دوبارہ واپس آ گیا۔ فاطمہ اب کچھ دن سے پھر گھر سے غائب رہتی تھی۔ میں پریشان تھا، مجھے شک ہونے لگا تھا، اسی لیے ایک دن عورت کا حلیہ بنا لیا، گاؤن پہنا اور اس کا پیچھا کیا۔ کچھ دن پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ کسی یتیم بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں اس کے ساتھ اسپتال میں تھی۔ پھر وہ اکثر ایسے بہانے کرتی رہتی تھی۔ جب میں اس کے ساتھ اسپتال جاتا تو مجھے اندر سے اس مریض سے ملنے بھی نہ دیتی اور کہتی کہ وہ مریض کومے میں ہے۔ اس دن جب میں حلیہ بدل کر اسپتال پہنچا تو سامنے بیڈ پر پڑے مریض کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ عورت تو میری بیوی سے بہت ملتی جلتی تھی، اور تب مجھے پتہ چلا کہ فاطمہ مجھ سے چھپاتی رہی۔ وہ اس عورت سے ملنے آتی تھی جو اس کی سگی ماں تھی، جسے اس کے باپ نے فاطمہ کے بچپن میں ہی زندگی سے نکال دیا تھا، اور الزام یہ تھا کہ اس کی بیوی کے اس کے دیور سے ناجائز تعلقات تھے، اور وہ دیور میرا باپ فراز تھا۔ میرا باپ اسی وجہ سے گھر سے باہر رہتا تھا۔ ان لوگوں نے اس عورت سے بچی چھین لی تھی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ میرا باپ جو بلیک میل کرتے رہے کہ اگر تم گاؤں سے اور یہاں کی زمینوں سے حصہ مانگو گے تو سارے گاؤں اور خاندان کے سامنے تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ میرا باپ ان سے ڈر گیا۔ عزت دار آدمی کے پاس عزت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ قیمتی اس کے لیے اور کوئی شے نہیں۔ لیکن کچھ دن پہلے ہی فاطمہ کو جب پتہ چلا کہ عورت اس کی ماں ہے تو اسے ڈر تھا کہ مجھے جس خاندان میں کسی کا پتہ چل گیا تو وہ لوگ اس کی ماں کو مار دیں گے اور شاید میں اسے گھر سے نکال دوں۔ میں نے فاطمہ کو سینے سے لگا لیا۔ میں بھی تو اس کے باپ کی طرح کمزور مرد ثابت ہوا، جو بیوی کو اتنا اعتماد بھی نہیں دے سکا تھا۔ وہ مجھ سے سچ کہہ دیتی۔ میں تو فاطمہ کے قابل بھی نہیں تھا، کہاں وہ پڑھی لکھی خوبصورت، کہاں میں کم پڑھا لکھا سا مرد، ایک عام سا لڑکا۔ اس نے ساری نفرت بھلا کر مجھے اپنایا۔ اسے میری اولاد تھی اور وہ بیچاری مجھ سے ہی ڈر کر اپنی ماں سے ملنے پر مجبور تھی، اور میں اس پر شک کرنے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ میرا گھر تباہ نہ ہو جائے۔ میں نے اس کی ماں کا علاج کروایا اور خود اس کی دیکھ بھال کی۔ ایک دن میں گاؤں گیا اور سب کو بتایا کہ فاطمہ کی ماں واپس آ گئی ہے، جسے تم لوگوں نے اس کی بیٹی چھین کر بدچلنی کا الزام لگا کر نکال دیا تھا۔ اب وہ میرے گھر پر ہی ہے، جس میں ہمت ہے اسے ہاتھ لگائے، لیکن اس سے پہلے کہ اسے مجھ سے سامنا کرنا ہوگا۔ سبھی شرمندہ تھے، ماضی کی غلطیاں سامنے تھیں اور وہ لوگ معافی مانگ رہے تھے۔ تمہارے باپ سے نفرت کی سزا اسے بھی دی اور تمہیں بھی۔ ہم تمہارے باپ جیسا سمجھتے رہے، اسی لیے تمہیں بگاڑنے کی کوشش کی، پڑھنے سے بھی اسی لیے تمہیں روک دیا کہ تم کہیں ہمارے بچوں سے آگے نہ نکل جاؤ۔ میں نے اس دن ان کو چھوڑ دیا، وہ شہر بھی چھوڑ دیا۔ اب 5 سال سے ہم لوگ الگ ہیں۔ میں نے ان سے ہر رابطہ ختم کر دیا۔ میرے باپ سے نفرت میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ سازشیں کرتے رہے، اور میں انہیں ہی اپنا سمجھتا رہا۔ میرے پاس فاطمہ اور میرے بچے ہیں، میرے لیے سب کچھ یہی ہے۔ فاطمہ نے بھی ان اپنوں سے دھوکہ ہی کھایا تھا، اسی لیے وہ بھی ان سے نفرت کرتی ہے۔ ہم نے اپنوں سے کھائے ہوئے زخم کو خود ہی مرہم رکھ کر صحیح کیا اور ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔